کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی محجبین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تخلیق کر کے نازاں ہوا آپ دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انتہائی قابل صد تکریم و احترام قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، سرزمین گجرانوالہ اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں اور ساتھیوں، اپنے مادر علمی مدرسہ نصرت العلوم کے پہلو میں اپنے بہت ہی محبوب و محترم حضرت مولانا عبید اللہ حیدری صاحب زید شرفہم اور محترم المقام مولانا وجاہت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر پرخلوص رفقائے کرام کی محبت بھری دعوت پر سیرت طیبہ کے حسین عنوان سے مزین و معنون آج کے اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دلی طور پہ یہ خواہش ہے کہ آپ حضرات تھوڑی سی توجہ مجھے دیں تاکہ میں اپنی گفتگو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے بڑے مختصر سے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. اور اس کا آسان سا طریقہ یہی ہے کہ میری آواز جب آپ تک پہنچے تو آپ کی آواز میرے تک پہنچنی چاہیے. ویسے تو جیسے آپ سب کی طرف سے میں نے اکیلے نے درود پڑھا ہے تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے کہ تسی میرے نال کی کرنا تے ہن میں تہاڈے نال کی کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ہمت فرما لیں، تھوڑا آپ آؤٹ پٹ کا مظاہرہ کریں، جوابی طور پہ مجھ تک اتنی سی آواز پہنچے کہ محسوس ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز بہت تھوڑے وقت میں آپ کو کوشش کروں گا کوئی قیمتی چیز دے کے جاؤں. میرے دوستو، نبی رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں بھیجا. جس مہینے میں بھیجا اس مہینے کو کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ ربیع الاول کا مہینہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آج 9 تاریخ ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم اپنے محبوب کا ذکر مبارک کرنے کے لیے جمع ہوئے. کئی سارے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے، کئی سارے محقق اور بڑے بڑے جناب تحقیق کے شناور سوال کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مولوی جی ہم حضور کو تو سارا سال مانتے ہیں، تو پھر یہ صرف ایک مہینے میں ذکر مصطفیٰ کا اتنا اہتمام، اتنی کثرت، اس قدر زیادہ اضافہ کیوں دیکھنے میں آتا ہے؟ حضور کا تذکرہ تو سارا سال ہی ہونا چاہیے، تو اس مہینے میں کوئی خاص جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایک سوال تیرا ہے، ایک سوال میرا بھی ہے. میرے سوال کا جواب تم دے دو، تمہارے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. کہتا جی کون سا؟ میں نے کہا صرف اتنا بتاؤ کہ قرآن کو پورا سال مانتے ہو یا صرف ایک مہینے کے لیے مانتے ہو؟ کہتا پورا سال. میں نے کہا رمضان میں ایمان قرآن پہ ہوتا ہے تو باقی کے 11 مہینے بھی قرآن پہ ہی ہوتا ہے. کہتا ہے جی بالکل. تو میں نے کہا باقی کے 11 مہینے بھی ایمان قرآن پہ، رمضان کے مہینے بھی ایمان قرآن پہ، لیکن کیا وجہ ہے؟ تراویح رمضان میں پڑھتے ہو، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے. مصلی پہ قاری صاحب امام نظر آتے قرآن سناتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، قرآن سکھاتے ہوئے. اب آپ جناب نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہو. مولوی جی رمضان دا مہینہ میں کہ 2 اکبر کے پاڑی لگا. میں نے کہا کیوں بھلا؟ کہتا رمضان ہے تو رمضان میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ، قرآن کے پڑھنے میں اضافہ، قرآن سے محبت میں اضافہ، تراویح میں قرآن کا اہتمام. میں نے کہا کیوں بھئی سارا سال ایمان ہوتا ہے لیکن رمضان میں ایسا اہتمام کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں مولوی جی پتہ نہیں آپ کو کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا. تو میں نے کہا پھر سوال تو بنتا ہی نہیں، تیرا جواب تو خود ہی بن گیا کہ جس مہینے میں قرآن آیا اس میں قرآن کا تذکرہ زیادہ، جس مہینے میں صاحب قرآن آیا اس مہینے میں صاحب قرآن کا تذکرہ زیادہ، جس مہینے میں قرآن اترا اس میں قرآن کی تلاوت
تلاوت میں اضافہ، جس مہینے میں صاحب قرآن آئے اس مہینے میں صاحب قرآن کی سیرت کے تذکرے میں اضافہ، محبت کے اظہار میں اضافہ، پیار میں اضافہ۔ آگے سے کہتا ہے مولوی جی نہیں بات بنی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنی؟ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ کیا حضور کے دور میں صحابہ ایسے اہتمام کرتے تھے، جلسے کراتے تھے، یوں انتظام کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو بتا کہ باقی کے 11 مہینے تیری طرح صحابہ حضور کو بھول جاتے تھے جو انہیں یاد کرانا پڑے؟ باقی کے 11 مہینے کیا صحابہ حضور کو تمہاری طرح بھلا دیتے تھے کہ تمہاری طرح بھلا کے انہیں بتانا پڑے کہ رسول اللہ کا تم سے کیا رشتہ ہے، تمہارا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے، تم حضور کے کیا لگتے ہو، حضور تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ارے بابو جلسہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو یاد کرانا ہو، جلسہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو بتانا ہو، جس کو سیرت طیبہ پہ چلانا ہو۔ جو پہلے سے چل رہے ہیں انہیں کسی جلسے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی ہر ادا میں نبی کی سیرت کی خوشبو، ان کی چال ڈھال میں مصطفیٰ کی سنت کی خوشبو، ان کی اداؤں میں پیغمبر کی زندگی کی خوشبو، ان کے چال چلن میں اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کی خوشبو۔ تو جو سراپائے وجود جن کا سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا پیکر اللہ کے حبیب پیغمبر کی محبت کے اندر نکھرا ہوا اور مزین و معنن ہے، ایسی شان والے، ایسی عظمت والے، ایسی رفعت والے میرے نبی کے صحابہ، ان کو یاد نہیں کرانا پڑتا تھا بلکہ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے ان کے چلن کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے، ان کی اداؤں کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے، ان کی باتوں کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے، ان کے انداز کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے۔ تو مصطفیٰ کی چلتی پھرتی سیرت کے نمونے، محمد کے صحابہ سیرت کے ترجمان، محمد کے صحابہ نبی کی سیرت کے گواہ، محمد کے صحابہ امت تک حضور کی سیرت و صورت کو پہنچانے والے، محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ تو یہ جو آج جمع ہوئے ہیں نا، یہ تیری بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، اس لیے اکٹھے ہوئے کہ پھر سے یاد دلائیں کہ آقا ہمارے کیا لگتے ہیں، اور پھر سے عہد لیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کر لیے شروع تقریروں کے چوکے کر کے، مکانی بھی ہے نا مڑ کے، وہ بول لو۔ پنجابی سمجھتے ہو، اردو بھی سمجھتے ہو؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ حضور کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی کو قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھیجا، لیکن ایسے ہی نہیں بھیج دیا، میں نے چن کے بھیجا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بولو یار، کہ تسی بولو گے نا تے میرے نال کٹھے ہی جنت چ جاؤ گے، تو یہ نہیں بولو گے پھر میں کلا ہی ہواں گا، پھر تسی ویکھدے رہ جے انجی جداں تے ویکھی جاندے۔ تو بولو نا یار، اور حضور کے لیے بولنا، اللہ کے نبی کی محبت میں بولنا، اللہ نبی کے پیار میں بولنا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ آپ چپ رہو گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن قیامت کے دن جب آپ کو ضرورت ہوگی نا کہ آپ کے لیے حضور بولیں، پھر اگر وہ اس وقت چپ رہے نا تو آپ کا بچے گا بھی کچھ نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ تو آج ان کے لیے بولو، کل وہ آپ کے لیے بولیں گے، کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، بار بار تکا نہیں لگانا چاہتا، نہ میں کسی تمہید میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑے وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب کو بھیجا گیا چن کے۔ میں نے کہا یا اللہ چن کے کا کیا مطلب؟ فرمایا ان سے پوچھو نا ذرا، چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، تم بھی تو چنتے ہو، منتخب کرتے ہو نمائندے۔ یہ ویسے ہی میں بھرم رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم چنتے ہو، چنتے چنتے کوئی نہیں، جنہاں نو چننا ہوندا بوا پٹ مار دینے آ کے، وہ تو آ کے خود کہتے کہ جی چن لو، تاڈی میرے تانوں تاڈے بڑیاں دا واسطہ، نکیاں دا واسطہ، درمیانیاں دا واسطہ، چھوٹیاں دا واسطہ، اگلیاں دا واسطہ، پچھلیاں دا واسطہ، سانوں چن لو، تاڈی مہربانی، سانوں دیو جے ووٹاں ہیں۔ اب وہ جناب آگے پیچھے پھر رہے ہیں چناؤ کے لیے۔ تو چناؤ ہمارے ہاں تو اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال لگے تو ہوتے ہیں نا لین میں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو اسی کو مثال دے کے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، چناؤ تم بھی کرتے ہو، چن لیتے ہو کسی کو، منتخب کرتے ہو، کسی کو کونسلر بنانے کے لیے، کسی کو ناظم بنانے کے لیے، کسی کو ایم این اے بنانے کے لیے، کسی کو ایم پی اے بنانے کے لیے، کسی کو لیڈر بنانے کے لیے، کسی کو بڑی کرسی تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہو۔ تو چننے کے بعد کیا کرتے ہو؟ بھلا ذرا غور سے سنو، کیا کرتے ہو؟ چناؤ ہو گیا، بندہ منتخب ہو گیا، وہ چلا گیا اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پہلا پتا ہوندا نا انہیں الیکشن تو بعد نظر نہیں آنا تے انہوں ووٹاں ہی نہیں سی دینیاں۔ پہلا پتا ہوندا نا انہیں میرے منڈے نوں نوکری نہیں لوانی تے اسی ووٹاں ہی نہیں سی دینیاں۔ پہلا پتا ہوندا نا انہیں ساڈا ٹرانسفارمر نہیں رکھانا تے اسی ووٹاں ہی نہیں سی دینیاں۔ پہلا پتا ہوندا نا انہیں ساڈی گلی نالی نہیں بنانی تے اسی ووٹاں ہی نہیں سی دینیاں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی اپنے انتخاب پہ پچھتا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ مولانا نریم مراد صاحب،
مولانا سندھو صاحب ہمارے بڑے محبوب دوست ہیں، تشریف لائیں میرے ساتھ، اور میرا تو دل چاہتا تھا کہ مولانا کو بھی سنتے ہم تھوڑا سا، اور تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پہ چن کے بھیجے گئے۔ ایک چناؤ آپ کا ہے، آپ انتخاب کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اسی کو گالیاں دیتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھی کیا کر رہے ہو؟ کہتے مولوی جی انتخاب پہ پچھتا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ 4 سال 5 سال پچھتاتے گزر جاتے، گالیاں دیتے گزر جاتے۔ میں نے کہا بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ بابو، خالق اور مخلوق کے انتخاب میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مخلوق انتخاب کرتی ہے تو غلطی کرتی ہے، مخلوق انتخاب کرتی ہے تو پچھتاتی ہے، مخلوق انتخاب کرتی ہے تو نقص بھی ہوتا ہے، مخلوق کے انتخاب میں عیب بھی ہوتا ہے، مخلوق کے انتخاب میں کمی بھی ہوتی ہے، مخلوق کے عیب میں کجی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب خالق انتخاب کرتا ہے نا، تو اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ صرف انتخاب نہیں ہوتا، وہ انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ میرا رب جب کسی چیز کو چنتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، عیب نہیں ہوتا، نقص نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، محمد عربی کو مخلوق نے نہیں چنا، عرش والے خالق نے چنا ہے۔ بلند آواز سے کس نے چنا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کس نے چنا ہے؟ اور اونچی آواز سے کس نے چنا ہے؟ خالق نے چنا، اللہ نے چنا ہے۔ اور اللہ کے چناؤ میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہون تسی کہہ لو اوکھے سوکھے کہ آخر چ پھر میں تہاڈے کو دوبارہ منوا کے جانا ہے کہ واقعی غلطی نہیں ہوندی۔ ہاں موڑو پھر تسی او والی گل نال لپیٹ کے لے جایا جے۔ ہن تے تسی بڑے آرام نال ہی کہی جاندے ہو نا کہ اللہ کے انتخاب میں غلطی، بولو پھر اونچی آواز سے کہو، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی، خالق نے چنا۔ میں نے کہا پھر چنا تو بھیج دیا، اللہ نے فرمایا ہمیں بھیج دیا۔ میں نے کہا یا اللہ، پھر فرمایا کسے گل نال ہی بھیجنا سی نا جی۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے بھیجا؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو چنا، پھر چن کے جب بھیجنے کا فیصلہ کیا نا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیجا، مصطفیٰ کے لیے میں نے سب کچھ چنا۔ پہلے مصطفیٰ کو چنا، پھر بھیجنے کے لیے سب کچھ چنا۔ اب تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں بہت تفصیل میں جاتا، صرف جھلکیاں دینے لگا ہوں چند۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے چنا؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو جس زمانے میں بھیجنا تھا وہ زمانہ چنا۔ میں نے کہا یا اللہ کس زمانے میں؟ فرمایا محبوب سے پوچھنا ذرا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک زمانے ہی زمانے ہیں۔ ہم نے تو ایوب کا زمانہ، ضیاء کا زمانہ، پٹو کا زمانہ، فلاں کا زمانہ، یا کا زمانہ، شریف کا زمانہ، بغیر شریف کا زمانہ، خان کا زمانہ، پاکستان کا زمانہ، پتہ نہیں کون کون سے زمانے دیکھے ہوئے۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیا، چلو اللہ خیر کرے، ہماری نسلیں کوئی اچھا زمانہ دیکھیں، کہو آمین ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا آقا کس زمانے میں؟ تو فرمایا خیر القرون قرنی۔ فرمایا اللہ نے جتنے زمانے بنائے نا کائنات میں، ان میں سب سے بہترین زمانے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ نے مصطفیٰ کو چنا، پھر جس زمانے میں بھیجنا تھا، سارے زمانوں میں بہترین زمانہ مصطفیٰ کو بھیجنے کے لیے چنا۔ پھر جس سرزمین پہ بھیجنا تھا، کائنات میں صرف 2 خطے پائے جاتے تھے، ایک خطے کا نام ہے عجم، ایک خطے کا نام ہے عرب۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، عرب کا معنی ہوتا ہے فصیح و بلیغ۔ اللہ نے فصاحت و بلاغت والے نبی کو بھیجنا تھا تو عرب کا انتخاب کر کے فصیح و بلیغ خطے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پھر سرزمین عرب میں کئی ملک پائے جاتے ہیں، مصر بھی عرب میں پایا جاتا ہے، یمن بھی عرب میں پایا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات بھی عرب میں پایا جاتا ہے، سرزمین شام بھی عرب میں پایا جاتا ہے، عراق کی سرزمین بھی عرب میں پائی جاتی ہے۔ خلیج عرب کا لمبا چوڑا خطہ ہے، لیکن اللہ نے جس سرزمین کا انتخاب کیا ہے، اس خطے میں جس شہر کو چنا اسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ اسے کیوں چنا ہے؟ جواب ملا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکے کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں۔ بکے کا معنی ہوتا ہے کائنات کا سینٹر، کائنات کا مرکز، پوری دنیا کی درمیانی جگہ۔ کائنات میں سب سے مرکزی نبی کو بھیجنے کے لیے مرکز کا انتخاب کیا گیا، سرزمین مکہ المکرمہ وادی ام القریٰ میں بھیجا گیا۔ میرے محبوب جب وہاں پہ تشریف لائے تو اللہ نے پھر میرے نبی کو بھیجنے کے لیے قبیلے کا انتخاب کیا۔ قبیلے تو بڑے پائے جاتے ہیں، بنو خزیمہ کا قبیلہ، بنو بکر کا قبیلہ، بنو حارث کا قبیلہ، اور وہاں پہ اور بھی بنو سعد کا قبیلہ، بنو غفار کا قبیلہ، بنو حوازن کا قبیلہ، ڈھیر سارے قبیلوں میں اللہ نے
نے جس قبیلے کو چنا وہ قبیلہ بنو ہاشم کا قبیلہ. یا اللہ اس میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا بنو ہاشم کا معنی مہمان نواز لوگ. تو مہمان نوازی کرنے والے نبی کو مہمان نواز قبیلے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. اس قبیلے میں بہت سے لوگ پائے جاتے تھے. جس گھرانے کا انتخاب کیا اس گھرانے کے سربراہ کا نام ہے عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ جس کی جیب میں بیت اللہ کی چابی ہے, جو بیت اللہ کا متولی ہے. یہ اللہ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اور میں بیت اللہ کی چابی والے کو اس لیے چنا ہے کہ میرا نبی کعبے کو اپنی جبینوں سے بسانے کے لیے آ رہا ہے, کعبے کی آبادی کے لیے آ رہا ہے. اس لیے کعبے کے متولی کے گھر میں بھیجا. پھر بھیجنے کے لیے باپ کا انتخاب کیا. تو عبد المطلب کے 10 یا 11 بیٹے ہیں. کسی کا نام عبد الحارث ہے, کسی کا نام عبد العزیٰ ہے, کسی کا نام عبد شمس ہے, کسی کا نام عبد مناف ہے. لیکن جب بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو پھر نہ عبد شمس کے گھر میں بھیجا, نہ عبد العزیٰ کے گھر میں بھیجا, نہ عبد الحارث کے گھر میں بھیجا. بھیجا تو عبداللہ کے گھر میں بھیجا. کیوں کہ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. میرا نبی بھی اللہ کا بندہ, میرے نبی کا باپ بھی اللہ کا بندہ. پھر جس ماں کی گود میں بھیجنا تھا اس ماں کا انتخاب کیا. اس کا نام ہے آمنہ. آمنہ کا معنی امن والی. میرا نبی بھی امن والا. ماں عطا کی تو وہ بھی امن والی. جس دایا کے ہاتھوں میں سب سے پہلے آئے اس دائی کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن کا معنی امانت والی. نبی بھی امانت والا, ام ایمن بھی امانت والی. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دائیاں آ رہی ہیں حضور کو لینے کے لیے. دروازے سے واپس بھیج دی. ایک دائی آئی, اس کے مقدر کا ستارہ چمکا. وہ دروازہ کراس کر کے اندر پہنچی ہے. مصطفیٰ کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہے, لے جانے لگی ہے. میں نے پوچھا نام تو بتاتی جا. کہتا نام ہے حلیمہ. میں نے کہا حلیمہ کا معنی حلم والی, حوصلے والی, بردباری والی. نبی بھی حوصلے, حلم اور بردباری والا. جو دائی عطا کی, جو دودھ پلانے کے لیے منتخب کی, وہ بھی حوصلے والی, حلم والی, بردباری والی. لے کے جانے لگی. میں نے کہا کہاں لے جا رہی ہے؟ کہتے اپنے محلے میں, اپنے قبیلے میں. میں نے کہا قبیلے کا نام تو بتا. کہتی قبیلہ بنو سعد. سعد کا معنی خوش بختی والا, خوش نصیبی والا. نبی بھی خوش نصیبی والا, قبیلہ بھی خوش نصیبی والا. اللہ نے میرے نبی کو چن کے بھیجا اور نبی کے لیے سب کچھ چنا. بول پو یار, چلو جاندی بار دی سبحان اللہ کہہ دو. جاندی بار دی مطلب نہ جان چھوٹن لگی تاڑی ہے, ایڈی سوکھی بھی نہیں چھوٹن لگی. بس رہ گئے 10 منٹ. توجہ, میرے محبوب کریم کو بھیجا تو سب کچھ چنا. قبیلہ چنا, علاقہ چنا, ماں چنی, باپ چنا, ان کے نام چنے. حضور تشریف لے آئے. میرے محبوب کے لیے جن پتھروں پہ پاؤں آنا تھا وہ پتھر چنے, جن ذروں سے گزرنا تھا وہ ذرے چنے, جن راہوں سے گزرنا تھا وہ راہیں چنی, جہاں بیٹھ کے پڑھانا تھا وہ جگہ چنی, جس گھر کو بسانا تھا وہ قبلہ چنا. اللہ نے ایک ایک چیز چن کے بھیجی. شارٹ کٹ کر رہا ہوں. میرے محبوب نے مکے سے مدینے کی طرف جانا تھا. اللہ نے ساتھی چنا. نے کہا یا اللہ کس کو چن رہا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کو. ابو بکر کا معنی پہلی بہار, صدیق کا معنی صداقت والا. نبی بھی صداقت والا اور بہاروں والا. تو جو ساتھی چنا وہ بھی صداقت والا اور بہاروں والا. گزر کے جب پہنچے مدینہ المنورہ تو سرزمین مدینہ المنورہ, منورہ کا معنی ہوتا ہے نور والی زمین. نور والا نبی نور والی زمین پہ. ہونتے بولو, نورانیت والا نبی نورانیت والی سرزمین پہ. مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 دانگ عالم میں منوانا تھا. ساری دنیا میں میرے نبی کی عظمتوں کو روشناس کروانا تھا. تو اللہ نے تعلق والے دیے تو چن چن کے عطا کیے. ایک جھلکی دے رہا ہوں. اللہ نے بیویاں عطا فرمائی میرے پیغمبر کو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے عطا کی. ایک بیوی دی جس کا نام ہے خدیجہ. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ عطا کی جس کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی زندگی والی. نبی بھی زندگی والا, بیوی بھی زندگی والی. ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی. نبی بھی سلامتی والا, بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ کا معنی پیار والی. نبی بھی پیار والا, بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی کا نام ہے میمونہ. میمونہ کا معنی برکتوں والی. نبی بھی برکتوں والا, بیوی بھی برکتوں والی. ایک بیوی کا نام ہے سیدہ زینب. زینب کا معنی پاکیزگی والی. نبی بھی پاکیزگی والا, بیوی بھی پاکیزگی والی. ایک بیوی کا نام ہے ماریا قبطیہ. ماریا کا معنی روشن چہرے والی. نبی بھی روشن چہرے والا, بیوی بھی روشن چہرے والی. ایک بیوی اللہ نے عطا کی, اس کا نام ہے ریحانہ. ریحانہ کا معنی خوشبو والی. نبی بھی خوشبو والا, بیوی بھی خوشبو والی. ایک بیوی کا نام ہے
حفصہ، حفصہ کا معنی شیر کی بیٹی، جرت و بہادری والی، نبی بھی جرت و بہادری والا، عمر کی بیٹی حفصہ بھی جرت و بہادری والی، نبی کی وہ بیوی بھی جرت و بہادری والی۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کا معنی پاکیزگی والی، نبی بھی پاکیزگی والا، بیٹی بھی پاکیزگی والی۔ ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی خوبصورت رخساروں والی، نبی بھی خوبصورت رخساروں والے، بیٹی بھی خوبصورت رخساروں والی۔ ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی نیکی کی طرف بلانے والی اور بلندی کی طرف جانے والی، نبی بھی بلندی اور معراج پہ جانے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، بیٹی بھی نیکی کی طرف بلانے والی، بلندی کی طرف جانے والی۔ ایک بیٹی عطا کی، اس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، نبی بھی جہنم سے چھڑانے والا، بیٹی بھی جہنم سے چھڑانے والا۔ اللہ نے نبی کو نواسے عطا کیے، ایک نواسہ عطا کیا حسن، ایک کا نام ہے حسین، دونوں کا معنی ہے حسن و جمال والے، نبی بھی حسن و جمال والے، پیغمبر بھی حسن و جمال والے۔ اللہ نے بیٹے عطا کیے، ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والے، بیٹا بھی بزرگی والا۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کا معنی بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں میں بھی بانٹنے کے لیے آیا، بیٹا بھی بانٹنے والا عطا کیا۔ ایک بیٹے کا نام ہے طیب و طاہر، طیب و طاہر کا معنی پاکیزگی والا، نبی بھی پاکیزگی والے، بیٹا بھی پاکیزگی والا۔ اللہ نے نواسی عطا کی، اس کا نام ہے امامہ، امامہ کا معنی سب سے آگے، نواسی بھی سب سے آگے، میرا نبی بھی سب سے آگے۔ اللہ نے چن چن کے میرے نبی کو گھرانہ دیا ہے۔ تکبیر، بیدار ہو کے یار، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب۔ اللہ نے سب کچھ چن چن کے دیا، ایک ایک چیز منتخب کر کے دی، ایسا چنا کہ اللہ نے مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگایا، ایسا چنا کہ دیکھنے والے کو کہنا پڑا کہ تیری صورت، تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے، تجھی کو خلعت یکتائی عالم ملا حق سے، تیرے ہی جسم پر موضوع قبائے بے مثالی ہے۔ اللہ نے چن کے دیا، یار دیے تو چن کے۔ اونچی بولو۔ میں نے کہا تھا نا کہ شروع والی گل تسی اپنی مرضی نہ لاکھ لو، آخر چ میں پھر اپنی مرضی نہ خوانی۔ آپ نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ بکرنا نہیں ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے۔ آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے انتخاب میں غلطی، بولو پکے ہو ایسے غلطی؟ جڑے پکے نے ہاتھ کھڑا کرو ذرا پتہ لگے۔ اللہ کے انتخاب میں غلطی، اللہ کے انتخاب میں غلطی تو سنو پھر حدیث پیغمبر، حضور فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اور تھانے والے بازار میں مصطفیٰ کی سیرت سننے کے لیے آنے والوں سنو، لسان نبوت سے فرمایا گیا جڑے رب نے مینوں چنیا اسے رب نے صحابہ نو چنیا، تے جڑا رب مینوں چنن ویلے غلطی نہیں نہ کردا او ابو بکر نو چنن ویلے بھی غلطی نہیں کردا۔ میرے رب کا انتخاب ہے مصطفیٰ، تو اگر یہ انتخاب لاجواب ہے تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر بھی انتخاب لاجواب ہے، عمر بھی انتخاب لاجواب ہے، عثمان بھی انتخاب لاجواب ہے، علی بھی انتخاب لاجواب ہے، معاویہ بھی انتخاب لاجواب ہے، ابو ہریرہ بھی انتخاب لاجواب ہے، مقداد بھی انتخاب لاجواب ہے۔ ہاں میرے پیغمبر کے سارے یار حتیٰ کہ بلال بھی انتخاب لاجواب ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کر دوں ترجمہ اگر اجازت ہو تو، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن مختصر سا آ گئی یہ بات تو کہتا چلا جاؤں۔ یار زندہ صحبت باقی، پتہ نہیں کب ملاقات ہونی ہے دوبارہ، لیکن آج بتا کے چلا جاتا ہوں۔ ایک غور سے نکتہ سنو، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آئیڈیل وہ ہوتا ہے جو پہلے گزر چکا ہو، بات سمجھ رہے؟ نقش قدم کے اوپر اس کے چلا جاتا ہے جس کا زمانہ ماضی سے تعلق ہو۔ آپ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں پتر فلانے ارگا پڑھنا ہے، وہ فلانے نے اجے جمنا ہے کہ جمٹ ہے؟ اونچی بولو۔ اس نے ابھی پیدا ہونا ہے کہ ہو گیا ہے؟ آپ کسی کو کہے کہ بیٹا فلاں کو فالو کرو اس جیسا بننا ہے، تو جس کو فالو کرو وہ گزر گئے کہ بھی آئے گا؟
गुजर गया ना। गुजरा हुआ होता है जिसको आइडियल बनाया जाता है, गुजरे हुए को नमूना बनाया जाता है, गुजरे हुए को अपने लिए सामने खड़ा किया जाता है कि इस जैसा बनना है। कुरान उठाओ जरा और तर्जमा किसी मौलवी से करवा के मुझे बताना। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात और इंजील में कहा जाता है अबू बकर जैसे बनना, उमर जैसे बनना। या अल्लाह अबू बकर ते आया ही नहीं जो तौरात आई सी। जब इंजील नाज़िल हुई तो अबू बकर तो भी पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये क्या मामला है कि तौरात में अबू बकर को नमूना बनाया जा रहा है, इंजील में अबू बकर को नमूना बनाया जा रहा है। पैगंबर के सहाबा के बारे में तौरात में मिसाल दी जा रही है, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में मिसालें दी जा रही हैं। या अल्लाह इसका क्या मतलब है? फरमाया मिसालें तो उसी की दी जाती हैं जो पहले गुजर चुका हो, लेकिन क्या किया जाए कि इन जैसा ना कोई पहले आया ना बाद में आएगा। तो जब है ही बेमिसाल तो फिर इनकी मिसाल ना दूं तो और किसकी दूं? इन जैसा कोई है ही नहीं था। अगर होता तो तौरात में उसकी मिसाल देता ना। नहीं दी किस लिए कि इन जैसा उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है और आइंदा भी नहीं आएगा। इसीलिए तो मौलाना हाली ने कहा था ना कि कोई सिद्दीक सा देखा हो तो दिखाओ लोगों, कोई फारूक सा आया हो तो बताओ लोगों, कोई उस्मान सा देखा हो तो दिखाओ लोगों, कोई हैदर सा जो गुजरा हो तो बताओ लोगों। सानी अहमद मुख्तार तो क्या पाओगे? उनकी यारों की मिसालें भी नहीं पाओगे। हुजूर भी बेमिसाल, हुजूर के सहाबा भी, कुछ बोलो गल मुकाइए हुण फिर। हुजूर के सहाबा भी तवज्जो से मेरे महबूब के लिए सब कुछ चुना। यही कह रहा था ना, सब कुछ चुना, महीना भी चुना। मैंने कहा या अल्लाह किस महीने में? अशहुरुल हुरुम 4 है। हुरमत वाले महीने कितने? वैसे तो तुसी मौलवियां नूं बड़ियां गालां शालां कढ लैंदे हो शौक पूरा करन लई, लेकिन जे तुहाडे कोलों हुणे मैं पुछ ला ना कि हुरमत वाले 4 महीने दसो तो किन्ने सारिਆਂ ने टिंडी खुरकी जानी है। ये बहुत ही कोई जलाल चाहत कहेगा जी एक मुहर्रम शरीफ, एक रबीउल अव्वल शरीफ, एक रमजान शरीफ। मैं कहा सही है, देख तू शरीफ है, ठीक हो गया ना भाई। अशहुरुल हुरुम कौन से? एक महीना रजब का, दूसरा शवाल का, तीसरा जुल्कादा का, चौथा जुल्हज का। ये 4 महीने कौन से? हुरमत वाले। अल्लाह ने अपने नबी को हुरमत वाले महीनों में नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि पहले ही हुरमत वाले हैं। हुजूर के आने से किसी को क्या पता चलेगा क्या तब्दीली आई है, क्या इनकलाब है? अच्छा रमज़ान में भेज देते। फरमाया रमज़ान बड़ी शान वाला महीनों का सरदार महीना है। हुजूर रमज़ान में आते तो जो पहले ही अजमत वाला है, तो हुजूर के आने के बाद क्या पता चलता क्या तब्दीली आई है? इस महीने की शान तो पहले ही ज़्यादा है। मुहर्रम में आ जाते, मुहर्रम बड़ा पहले ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम महीना, उसमें भी भेज अल्लाह। हुण फिर फरमाया मैं भेज रहा हूँ चुन के उस महीने में जिसका नाम है रबीउल अव्वल। रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहली। बहार के इफ्तिताह वाला महीना, बहार के आगाज का महीना। फरमाया मुस्तफ़ा के आने से बहारें आई ना। कैसी बहारें आई? गालिबन मौलाना मुनाज़र हसन गिलानी का ये शेर है। वो फरमाते हैं कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बहारों वाले महीने में भेजा। फिर दिन चुना। मैंने कहा या अल्लाह दिन कौन सा चुना? फरमाया जुमा सय्यदुल अय्याम, फजीलत वाला सरदार वाला दिन है। नहीं भेजा क्योंकि हुजूर जुमे में आते तो जुमा तो पहले फजीलत वाला है, तो फिर क्या इनकलाबात। अच्छा हफ्ते को भेज देते। फरमाया हफ्ते को इसलिए नहीं भेजा, हुजूर हफ्ते में पैदा होते तो यहूदी कहते दिन हमारी इबादत का है, नबी तुम्हारा आया है। इतवार के दिन को भेज देते। फरमाया इतवार में भेजते तो ईसाइयों की इबादत का दिन है, सारे गिरजे में इकट्ठे हुए होते हैं, वो कहते लो जी हमारी इबादत के दिन में तुम्हारे नबी पैदा हुए। मैंने कहा या अल्लाह फिर। फरमाया ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे, मंडे। मैं तो अपने महबूब को पीर वाले दिन भेजूंगा, ना जुमे को, ना हफ्ते को, ना इतवार को, पीर वाले दिन। अल्लाह के नबी पीर वाले दिन तशरीफ लाए। तानू मिलाद साल बाद याद आता है, मस्जिद नबी में हर सोमवार को दस्तरखान बिछा होता है। अरे खैर तो है, क्या कर रहे हो? कहते रोजा रखा हुआ था, खोल भी रहे हैं, खुलवा भी रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई? कहते अल्लाह के नबी रखा करते थे। मैंने कहा क्यों? कहते हुजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया जब आया था सारी अजमतें साथ लेके आया, रहमतें साथ लेके आया, नेमतें साथ लेके आया, इज्जतें साथ लेके आया। अफला अकून अब्दन शकूरा, अब मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे शुक्र अदा करूं। तो जिस दिन आया उस दिन रोजा रख के अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। पूरी उम्मत के वो अफराद जो हुजूर से प्यार करते हैं सोमवार के रोजे का एहतमाम करने लग गए कि मुस्तफ़ा सोमवार को आए थे तो हुजूर की बरकत से वो दिन जिसको कोई पूछता ना था वो पीरो मुर्शद बन गया। सोमवार नूं पीर ही आखदे हो ना, की आखदे हो सोमवार नूं?
پیر میں کہ کیڑا پیر ہے کہنا حضور آئے سی تو مڑ پیرو مرشد ہی ہویا نا جی. تو جس اب توجہ کیجئے وقت چنا گیا. میں نے کہا یا اللہ کس وقت میں بھیجا, غور سے توجہ کیجئے. وقت کا انتخاب کیا گیا چنے ہوئے نبی کو بھیجنے کے لیے. یا اللہ کون سا وقت؟ فرمایا نا کو لو پوچھتے ایک کہن گے, کوئی کہے گا لیندا ویلا, کوئی کہے گا چڑھدا ویلا, کوئی کہے گا دوپہر دا ویلا, کوئی شامی دا ویلا, کوئی نیرے دا ویلا, کوئی اونچے دا ویلا تے شامی دا ویلا. فرمایا تیرا میں دسا کیڑا ویلا؟ میں نے کہا یا اللہ کس وقت میں حضور آئے؟ فرمایا فاروقی بتا گجرانوالہ کے رہنے والوں کو کہ میں نے مصطفیٰ کو بھیجنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا ہے جس وقت میں اندھیرے جا رہے تھے, اجالے آ رہے تھے. میں نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے کہ وہاں پہ تاریکیاں جا رہی تھی, روشنیاں آ رہی تھی. میں نے کہا اس وقت میں کیوں بھیجا؟ جواب ملا اس لیے کہ دنیا کو بتانا ہے, شب تاریک سے کہہ دو کہ ٹھکانہ کرے ہم اٹھائے ہوئے سورج کا علم آتے ہیں. دنیا کو بتانا تھا کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں, خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیمبر آ تو چکے, اب سب کے پیمبر آتے ہیں. انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یک بہ یک ابھرا ہرا کے غار سے ایک آفتاب, وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب. ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے, ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے. شافع محشر بھی ہے, ساقی کوثر بھی ہے, قائد لشکر بھی ہے, قائد لشکر بھی ہے, صاحب منبر بھی ہے. اس کا احسان اور کرم انسانیت پر قرض ہے. وہ بشر خیر البشر, ان کی اطاعت فرض ہے. میرے دوستو, اللہ نے حضور کو چن کے بھیجا, سارا کچھ چن کے دیا. سینے پہ جو کتاب اتاری وہ بھی چن کے, جو یار دیے وہ بھی چن کے, جہاں بٹھایا وہ بھی چن کے. حتیٰ کہ میں نے کہا نا ذروں پہ جہاں پہ قدم آئے نا وہ بھی اتنا چنا ان کو کہ ساغر صدیقی کو کہنا پڑا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. ایسا چنا تو آخر میں کہنے لگا ہوں بابو ناز کرو اپنے مقدر پہ, تانوں بھی چنے ہیں, تانوں بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں نے کہا نا وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. رضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے مذہب چنا, دین چنا, قائد چنا, مقتدا چنا, پیشوا چنا, عبادت چنی, عبادت کا طریقہ چنا, سلیقہ چنا, وقت چنا, ہر چیز چن کے اللہ نے عطا فرمائی. تم جیسوں کو بھی اللہ نے چنا مصطفیٰ کو امتی بنانے کے لیے, چن کے امتی بنایا آپ کو. آپ میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے جس نے درخواست دے کے پھر امتی بناؤ؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں امتی بنن دی فیس بھی جمع کرائی ہوئے. کیوں بھائی دیتی کو فیس؟ کس کو لین میں لگنا پڑاؤ پھر جا کے بناؤ امتی؟ کوئی ہے ایسا بیٹھا ہوا؟ نہیں نا, جماندر ہی امتی لگے پھر دیو سارے ماشاءاللہ, پیدائشی امتی ہو. تو لو بھی میرا پیغام اپنے سینے میں بسا کر, اپنے پلو سے باندھ کر, اپنے دماغ کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا, بھول نہ جانا. ورنہ یوں سمجھیں کہ یہ میرا قرضہ ہے جو آپ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا کہ اتنی دور سے آئے تھے, ان کو یہ بتانے کے لیے یہ بھی نہیں سمجھ سکے. بڑے سادے لفظوں میں, بڑے واضح اور آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو چنا ہے حضور کی امت کے لیے, تو اللہ کے بندو آپ کا حضور سے ایک رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ اے فلانا میرا ماما لگتا ہے, فلانا میرا چاچا لگتا ہے, او میرا پتریر ہے, اے میرا مسیر ہے, اے میرا بھتیجا ہے, اے میرا بھانجا ہے, میرا پیاہ ہے. چول لین جانا ہوگا نا تو میرے بھی دے دے, میرے پیاہ دے بھی دے دینا, پیاہ دے بھی. تے اتنے تمہیں سارے رشتوں کا پتا ہے کہ کہڑا میرا پیاہ ہے, تے کہڑا میرا ماما ہے, تے کہڑا میرا چاچا ہے, تے کہڑا میرا فلانا ہے. حضور سے آپ کا کیا رشتہ ہے اگر کوئی پوچھ لے تو کیا کہو گے؟ حضور کے کیا لگتے ہو؟ تو بتایا کرو کہ ہم حضور کے امتی لگتے ہیں. کیا لگتے ہو حضور کے؟ ذرا اونچی بولو, کیا لگتے ہو؟ حضور ہمارے کیا لگتے ہیں؟ حضور ہمارے نبی ہیں. حضور ہمارے, ہم حضور کے کیا ہیں؟ ہم امتی ہیں, وہ ہمارے. انی کی رشتہ داری تو یاد رکھو نا یار. ہم حضور کے کیا ہیں؟ امتی. لوگ غور سے سنا میری بات, بھلانی نہیں ہے, پھر سے کہہ رہا ہوں پوری توجہ سے. باپ دکان بناتا ہے, بیٹے کو بٹھا کے کہتا پتر تین مٹھیا بنا چھڑے, ہوں تو سنبھالنا ہے, کمانا ہے تے کھانا آپ ہی, میں تینوں بنا چھڑے. پڑھاتا لکھاتا ہے, ڈگری دلواتا ہے, کاروبار کرتا ہے یا نوکری دلواتا ہے, کہتا لے پتر ہوں میں تینوں جو کر سکتا ہی تیرے لیے کر چھڑے, اگے ہوں تو اپنی زندگی آپ بنانی ہے, اپنا مستقبل.
میرا رب کہتا ہو مصطفیٰ دے بہت ہی لاڈ لے امتیو، ضرورت تو بھی زیادہ لاڈ لے امتیو۔ سنو، امتی تمہیں تمہارے رب نے بنا کے بھیجا ہے، وہ موج کرو، امتی تمہیں میں نے بنا دیا یا اللہ اب فرمایا امتی میں نے بنا دیا، جنتی تم نے خود بننا ہے، جنتی تم نے خود بننا ہے، امتی میں نے تمہیں بنا کے بھیجا، اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی، کوئی درخواست نہیں جمع کرانی پڑی، کوئی مشقت نہ کرنا پڑی، تمہیں امتی بنا دیا، اب جنتی تم نے بننا ہے یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میرے نبی کے نقش قدم کو چوم کر، سنت مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر، میرے نبی کی اداؤں کو آنکھوں میں بسا کر، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھالنا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول کر تمہیں جنت پہ پہنچا دینا یہ تمہارے رب کا کام ہے، امتی تمہیں میں نے بنایا ہے، جنتی اب تم بن جانا، یہ اللہ کیسے بنیں گے؟ اور میں ایسے بننا کہ سوئے جنت میرے آقا مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ جنتی بننا اب تمہارا کام ہے، اور جنتی بننے کا یک نکاتی فارمولہ تنہا اور آسان یہ ہے کہ اپنے آقا کی اداؤں کو دل و جاں میں بسا لو، آقا کی اداؤں کو دل و جاں میں بسا لو، اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔